بعد حمد و صلات آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے معروف کلمات طیبات کو تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ نے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کی فلاح کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اپنے پیغمبران اعظام اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ جو بھی نبی اور رسول روئے زمین پر آیا، ان سب کا مدعا، ان کی دعوت ایک ہی تھی۔ سب یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسی وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ نہ اس کی ذات جیسا کوئی اور نہ ہی اس کی صفات جیسا کوئی۔ اس کے اختیارات لامحدود ہیں، جس کی حد نہیں، اس کے اختیارات کا سرا نہیں۔ اس کے اختیارات انسان کی عقل میں نہیں آ سکتے۔ جیسے وہ اختیارات میں یکتا ہے، اسی طریقے سے وہ مالک نوازشات میں بھی یکتا ہے۔ جیسے نوازشات وہ فرما سکتا ہے، ویسے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور یہ عقیدہ اس کے تمام رسول علیہم الصلاۃ والسلام ہی نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ رہا، ایک نبی رسول آتا، اللہ اس کو ایک حد دے دیتا کہ اس حدود میں، اس خطے میں، اس شہر میں آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے میری توحید کا پیغام پہنچانا ہے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ جو بندہ میرے نبی کی اتباع کرتا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ خالق کے کائنات نے وقتاً فوقتاً جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جہاں سے انسان کی ابتدا کی گئی، جہاں سے انسان کی ابتدا، وہ پہلا نبی، نسل انسانی کا باپ بھی، نسل انسانی کا راہبر بھی، نسل انسانی کے لیے رب کا پیغام لانے والا بھی، انسانوں کو زندگی گزارنے کے سلیقے بتانے والا بھی، وہ پہلا نبی، پہلا اللہ کا رسول بن کے تشریف لے آیا۔ جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک انبیاء اور رسول اپنے اپنے وقتوں میں پیغامات لاتے رہے۔
جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا میرا گھر بناؤ، انہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اور بنانے کے بعد وہ جانتے تھے یہ بنانے کی ڈیوٹی ہماری ہے، اس کو آباد کرنے کی نہیں، بنوایا اللہ نے ہم سے ہے، آباد اس کو کوئی اور کرے گا۔ اب بنانے کے بعد عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا، سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے، عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے گھر بنا دیا، اللہ اب مبعوث فرما دے اس رسول کو جس نے اس کو آباد کرنا ہے۔ جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی قربانی کے معاملے میں مفسرین نے لکھا اللہ نے ان کو اس لیے بچایا کہ اس کی پشت میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا، یہاں تک کہ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے لوگوں کو کہا لوگوں یاد رکھنا میں نبی ہوں، لیکن ایک افضل والا نبی آئے گا جس نے بیت اللہ کو آباد کرنا ہے، کائنات کے لیے رسول بن کے آئے گا، اور میں تمہیں بتا دوں وہ ہے کون؟ پوچھا کون ہے؟ کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں جو رسول آئے گا اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ خالق کائنات نے ہر رسول کو بھیجا ایک حد دے کر، جب باری آئی میرے اور آپ کے رسول علیہ السلام اعلان کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں اور رسول آتے تھے ایک خطے کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک سلطنت کے لیے، اور یہاں پہ رب نے پھر ایک قید بھی، یہ نہیں کہا کہ جناب جو پڑھے تو اس کے لیے رسول، جو مان لے اس کے لیے رسول، جو غلامی اختیار کرے اس کے لیے رسول کا نہیں، یا ایھا الناس، جو بھی اولاد آدم ہے یہ اس کا بھی رسول ہے، یہ ہر اولاد آدم کا رسول ہے، اور اس رسول کی حیثیت یہ ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو رسول ہے یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اتنا اعلیٰ کہ خاتم النبیین، یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد روئے زمین پہ رسول نہیں آنا۔ خالق کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ساتھ میں اعلان کیا کہ یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد نبی رسول کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لوگوں یہ رسول مکے میں پیدا ہوا تو یہ اتنی عظمت والا ہے کہ جو مکہ گھر بن چکا تھا مشرکین کا، لیکن لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اب اس شہر کو شرک سے پاک کرنے والا آ گیا۔ جب حضور مدینے میں گئے، جو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایسی جگہ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بیماریوں کا گھر ہے، ایسا نام معروف تھا دنیا میں، رب نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اب یہ رسول آ گیا ہے، اب یہ عظمت والی جگہ بن گئی، اب یہ بیماریوں کا گھر نہیں ہے۔ برادران اسلام، ہر ذی شعور مسلمان، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ آخری رسول ہے،
اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو چھوٹی سی عمر رکھتا ہو، ابھی تھوڑی سی سمجھ بوجھ آئے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ جناب ہمیں یہ تو بتا دیں کہ بیٹا عمرہ کرنے کہاں جایا جاتا ہے، تو اس کی زبان پہ ایک جواب ملے گا کہ جناب عمرہ کرنے مولوی صاحب مکے میں جاتے ہیں، یا جی مدینے میں جاتی، کیونکہ اس کی گھٹی میں ہے کہ مکہ افضل ہے اور مدینہ افضل ہے، مگر ساری دنیا ہے اپنی جگہ قائم، لیکن ان جیسی فضیلت کسی کو نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں روپے صرف کر کے بیماری کے ہونے کے باوجود بھی یہ تمنا لیے حج کا سفر طے کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جگہ کی زیارت ہو جائے۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین والی جگہوں کو ہم دیکھ لیں، اور جناب آقا کریم علیہ السلام کی وہ جگہ جہاں پہ حضور نے قدمین رکھے اور ارکان ادا کیے، ہم ان کو دیکھ لیں، یقیناً یہ تمنا لے کے وہ سفر کرتے ہیں۔ آج کالج یونیورسٹی کے بچے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے پڑھ لکھ چکے ہیں، اب ہمیں ڈر خوف نہیں ہے، لیکن میں ایک سوال آپ کی عدالت میں رکھنا چاہتا ہوں، اپنے ایک دعویٰ آپ کو دیتا ہوں، آپ بطور جج کے اس کا فیصلہ کرنا کہ جس بچے کی عمر 4 5 6 7 سال ہے، اگر اس بچے کو آپ کو یہ کہے کہ وہ لان کے لعین کافر کائنات کا بدترین شخص جس کا نام مرزا غلام ہے، احمد کا مقدس نام ہے نا، وہ مرزا غلام جو ہے وہ لانتی جو ہے وہ اللہ کا نبی معاذ اللہ ہے، اس کے 5 خلفاء ہیں، مجھے یقین سے بتانا آج اس بچے کو بتائیں کیا کل کو وہ بچہ یہ مان لے گا کہ محمد آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے زبان یہ تو بتائیں مانے گا؟ جناب چھت نہیں گرے کہ اونچا بھلے مانے گا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب کبھی چنوٹ کی سرزمین لیتی، کبھی نارووال سیالکوٹ کی سرزمین کو چنا جاتا ہے، اور کبھی جناب والا تھر کی زمین کو چنا جاتا ہے، اور سکول کی ان 9 عمر بچوں کے پاس ٹیچرز بنا کے اس قادیان پلید کے پیروکاروں کو مسلط کر کے وہ نازک نصاب پڑھانے کی ڈیوٹی دے دی جاتی ہے، جو نصاب اللہ کا قرآن سے ہے، جو نصاب محمد کے فرمان سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جناب وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، ارے جس کی بات قرآن کرتا تھا آج مولوی نے تمہیں گمراہ کر دیا، اس سے مراد وہ قادیان کا کانا دجال تھا، وہ پلید لعین تھا، لفظ الخبث تھا۔ مجھے یقین سے بتانا کل کو وہ نوجوان بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا وہ یہ بات تمہاری مان لے گا کہ محمد آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج میرے بھائی یہ حالات پیدا ہو چکے، ہمیں شوق نہیں تھا کہ ہم محراب و منبر کے اوپر کسی سیاسی معاملات کو طے کرتے، معاملات کی بات کرتے، لیکن یہ بھی تو ہماری ذمہ ہے نا کہ جناب اگر معاشرے میں بہت بڑی طوفان غلطی کی جاتی ہو اور بہت بڑی خرافات کو پھیلایا جاتا ہو اور پھر اس میں خاموشی کو اختیار کر لیا جائے، مجھے یقین سے بتا لیں یہ اپنے آنے والی نسل کے ساتھ دشمنی ہے، یہ محبت ہے؟ جب یہ دشمنی کا سبب بنتا نظر آتا ہے، کبھی جناب والا قادیان والے لکھ کے کہتے ہیں کہ جناب لوگوں مکہ مدینے نہ جایا کرو، تم قادیان آ جاؤ، مکہ مدینے سے افضل جگہ ہے معاذ اللہ۔ جناب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، پہلی جلد ہے، اس کے 666 کے اوپر اس نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ لوگوں قادیان جو جگہ ہے وہ مسجد حرام سے افضل ہے، مسجد اقصی سے افضل ہے، اور مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ یہ آج کے موجودہ قادیان کا عقیدہ ہے۔ آج اپنے آپ کو لاہوری، مرزائی اور قادیانی کہلانے والے پلید لوگوں کا نظریہ ہے، اور ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ لوگوں
آج میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص کسی کو اٹھ کے یہ کہے کہ جناب آپ کا باپ کوئی اور ہے، آئی ڈی کارڈ پہ نام غلط لکھ دیا گیا ہے، مجھے یقین سے بتانا کیا تم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ یقیناً آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ یہی جناب روحانی خزانے کی 21ویں جلد کو اٹھا کے پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے نبی نہ مانے، جو مجھے رسول نہ مانے، سن لے وہ شخص کافر بھی ہے اور ولد الزنا بھی ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے، وہ زنا کی اولاد ہے، زنا کی پیداوار ہے۔ آج وہی قادیان جناب والا چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول کی زمین پہ جا کر کبھی اسلامیات کا نصاب پڑھانا شروع کرتا ہے تو کبھی مطالعے کا نصاب پڑھانا شروع کرتا ہے۔ آپ جناب والا خزان الفہم کی 16ویں جلد کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس کی جگہ جگہ پہ 258 صفحے میں یہ بات کو تحریر کیا اس شخص نے کہ لوگوں میں ہی نبی ہوں اور میں ہی آخری رسول ہوں، اور مان لو جو مجھے مانے گا وہ صحابی بن جائے گا۔ ابو بکر عمر معاذ اللہ ان کی توہین کر کے وہ کہتا ہے وہ غاصب تھے، ظالم تھے، اور جناب والا وہ ان جگہوں پر بھی کہتا ہے اور جو نہیں مانتا وہ فاسق ہے، کافر ہے، روئے زمین کا بدترین شخص ہے۔ جناب کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ جب جو مجھے نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب اس معصوم نازک چھوٹے بچے کو جس کو ابھی سمجھ نہیں ہے، ارے اس کے نصاب میں تبدیلی کرنے کی وجہ کیا بن چکی ہے؟ ہم سوشل میڈیا کو کئی ماہ سے دیکھتے نظر آتے تھے، جناب آج کے پی کے میں یہ ہو گیا، جناب آج فلاں جگہ پر یہ ہو گیا، آج فلاں جگہ پر یہ ہو گیا۔ ہم نے کہا جناب شاید حکومت ہوش کے ناخن لے لے گی، حکومت نصاب کو بدل لے گی، شاید کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی، نشاندہی پہ بات بن جائے گی، لیکن جب بات نہ بنی آخر ہم نے یہ فیصلہ کیا جناب ہم اپنے نوجوانوں کے سامنے، ہم اپنے علاقے کے سامنے یہ فیصلہ بتاؤ ہم کہاں پر جائیں، اولاد کو کہاں لے کر جائیں، بچوں کو کہاں پر پڑھائیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں چند ہفتے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بات کی تھی کہ جناب صحابہ کرام علیہم رضوان نے احد کے میدان کے اندر اس لیے شکست کھانا شروع کی تھی کہ جب انہوں نے کفار کے مال کو اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، جب دو ملک لڑتے ہیں اور ایک کفار ملک بھاگ جاتا ہے، مال چھوڑ جاتا ہے، مسلمان مجاہدین اس کو جمع کرتے ہیں، بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولے کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے ہے، اس کا 10واں پارہ ہے، 10 سے پہلے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ آپ کسی بھی مکاتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لینا، کسی کے ساتھ بات کر لینا، پہلی سطر کے اوپر اللہ نے اعلان کیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ لوگوں جو تم کفار سے مال لے کر آتے ہو، مال غنیمت ہوا کرتا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ جناب یہ کے پی کے کی اسلامیات کی کتاب ہے، اس کے اندر سورۃ الانفال موجود ہے، یہی 10واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے اور اسی کا لفظ ہے۔ جناب والا یہ آیت میں الفاظ موجود ہے، انگلی میری اشارہ کرے گی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اور یہاں پہ مینا کیا جاتا ہے لوگوں جو تم نے کفار سے مال لوٹا ہے۔ مجھے یقین سے بتانا جب حکومت اس سرکندے پہ آ جائے، جب اس حد تک گزر جائے کہ قرآن کے تراجم کو بدل کے نوجوانوں کو پڑھایا جائے اور ان کو کہا جائے کفار سے لینا والا مال لوٹنے والا مال ہوتا ہے، لوٹنے کے معنی چھیننے کے ہوتا ہے، غصب کرنے کے ہوا کرتا ہے۔ جناب والا مجھے بتائیں جب یہ بچہ کل کو آفیسر بنے گا، جب یہ بچہ اسمبلی کی دھرتی میں جائے گا، اسمبلی کے پیٹ میں جائے گا، پھر یہ جناب مال غنیمت کو لوٹا ہوا نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ بتاؤ وہ کیا کہے گا؟
وہ لوٹا ہوا. ہم کہے جناب یہ غلط ہے، تو کہ جناب مولوی صاحب بات بانٹنے والی نہیں، میں نے نصاب میں پڑھا تھا اور وہاں ترجمہ یہی تھا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ لوٹا ہوئے مال کو کہتے ہیں. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ہم نے تو جب مسودہ بنا کے دے دیا تھا، ارے یہ مسودہ چیک کرنا کس کی ڈیوٹی تھی؟ یہ مسودہ چیک کرنا جناب یہ تو بات بڑی کی جاتی تھی. جناب چاند دیکھنے میں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. جناب نصاب والوں کی کروڑوں روپے سالانہ کا خرچہ ہے، ہم ٹیکس سے لیے دیتے ہیں ملکی نظام بہتر ہو جائے. لیکن جب ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن کے خلاف پڑھایا جائے گا، ترجمہ غلط سکھایا جائے گا، مجھے بتاؤ ہم ٹیکس دے کے ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ٹیکس نہ دو، ٹیکس دیا جائے، لیکن جناب اس ٹیکس کے پوچھا بھی تو جائے نا، یہ ٹیکس کہاں لگایا ہے؟ اور جناب اس میں بڑی عجیب بات ہے، آپ یہ پورے نام پڑھیں پھر کہ ان لوگوں نے اس کو چیک کیا ہے. ان مولویوں نے بکاؤ مال نے، بکے ہوئے مولویوں نے ڈالروں پہ ایمان فروخت کرنے والے لوگوں نے انما غنیمتم کا معنی لوٹا ہوا کیا. اور آج وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. جناب مجھے بتاؤ یہ نصاب کے ساتھ زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ اور جناب کے پی کے کی اسلامیات اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اسلامیات پنجاب کی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب رسولوں پر ایمان لانے کے بعد میں کہ رسول آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. اور جب کے پی کی اٹھا کے پڑھ لیں یہ پوری کی پوری 70 حذف ہو چکی ہے. یہ پوری لائنیں حذف ہیں کہ یہ آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. اور جناب والا یہ دیکھیے، یہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان، یہ وہ کتاب ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب اپنے سرکاری سکولوں میں فری تقسیم کرتی ہے. آپ اس مطالعے کی صفحہ نمبر 5 کا مطالعہ کریں. یہ انڈر لائن میں نے کی ہے، یہ صفحہ نمبر 5 ہے. اور اس کے اندر جب یہ لکھی ہوئی باتیں پڑھیں، عقیدہ رسالت کا مطلب جو جگہ انڈر لائن ہے اس کا لکھا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا عقیدہ رسالت کا ایمانی جز ہے. یہ مطالعہ پاکستان 9th کلاس، یہ بھی 9th کلاس کی مطالعہ اسی سال کی، یہ بھی 9th کلاس کی مطالعہ اسی سال کی. یہ بھی پنجاب میں پڑھانے جانے والی، یہ بھی پنجاب میں پڑھائی جانے والی. یہ گورنمنٹ آف پاکستان پنجاب نے فری تقسیم کی. یہ جناب غریب آدمی دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد اولاد کے لیے کتاب کو خرید کرنے جاتا ہے. کبھی وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھاتا ہے، کبھی وہ FG وفاق کے سکول میں پڑھاتا ہے جو آپ کے پرائیویٹ سکولوں کے لیے چنا اور وفاق کے سکولوں کے لیے چنا گیا. اس کے جب صفحہ نمبر 5 ہے اور وہی لائن ہے، اس میں سے پوری عبارت آخری رسول کی حذف ہو چکی ہے. یہ پوری عبارت حذف ہے کہ آخری رسول کی. ہمارا سوال اتنا ہے کہ جناب یہ کون سی غلطی ہے کہ جناب ہم اس پہ کر رہے ہیں. اور پھر دھوکے کی بات یہ، ہم نے 4 دن پہلے سے اس پہ ورک شروع کیا اور سوشل میڈیا پیغامات بھیجے. کل مجھے دوستوں نے واٹس ایپ بھیجے کہ جب مفتی صاحب اس پہ FIR ہو چکی ہے. میں نے انارکلی تھانے میں رابطہ کیا لاہور میں، دوستوں کو لاہور میں بھیجا کہ جب کوئی FIR، کہتے کوئی FIR نہیں، نہ اس پہ کوئی بات ہوئی ہے، جھوٹ ہے. اردو بازار لاہور سے میں نے رابطہ کیا کہ جب مطالعہ پاکستان خریدنا چاہتے ہیں 100 پیس، کہتے مل جائے گی، کوئی پابندی نہیں لگی ہے. جناب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج جولائی کا مہینہ ہے، مارچ اپریل کے اندر آپ کی نئی کلاسز کا آغاز ہوا تھا. جناب 3-4 ماہ بیت چکے، آج تک حکومت پاکستان نے اس چیز کا ایکشن کیوں نہیں لیا؟ جب بچوں کا باقی رسول کے نام ہی حذف کر دو گے، مجھے بتاؤ قادیانی اپنی سازش میں کامیاب ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کو کامیاب کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟
پھر ہمیں کہنا پڑے گا جب اس میں حکومت پاکستان کا ہاتھ ہے، حکومت قادیان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو غدار پاکستان ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بتاؤ کیا سزا ہے؟ پھانسی۔ کیا سزا ہے؟ آئین پاکستان میں یہ درج ہے، جو پاکستان کا غدار ہے اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، پھانسی ہے۔ وہ سر زمین پاکستان میں رہے، آپ اٹھائیں روحانی خزائن کی 7ویں جلد سے لے کے 11ویں جلد تک پورا سیٹ میرے پاس قادیان کے، وہ کہتے ہیں ہم نہ آئین پاکستان کو مانتے نہ پاکستان کو مانتے۔ جو مانتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے؟ پھانسی ہے۔ میں پوچھنے لگا حکومت نے آج تک پھانسی کیوں نہیں دی؟ آج تک ہم حکومت نے ان کو پاکستان سے کیوں نہیں نکالا؟ آخر اس کے پیچھے مجبوریاں کیا ہیں؟ کیا حالات تھے؟ کیا حکومت ان کو پھانسی نہیں دینا چاہتی؟ اور پھر دوسری بات یہ بتائیں کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈاکہ ڈالنے والے کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے؟ پھانسی ہے۔ جو اسلام کا غدار اس کی سزا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ قرآن کا ترجمہ چینج کرنا غداری ہے کہ نہیں؟ غداری ہے کہ نہیں؟ آخری رسول کے الفاظ کو حذف کرنا غداری ہے کہ نہیں؟ اگر غداری ہے تو حکومت آئین پاکستان کا تحفظ کرتے ہوئے اور خود کو پاکستانی پروف کرتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور شرع عام ان کو سزا دے۔ آپ اس کے حق میں ہیں؟ جو اس کے حق میں ہاتھ اٹھائیں۔ میں ایجنسیز کے نوجوانوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب آج ہماری ابتدا ہے۔ آج کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خراب کرنے نہیں دیں گے۔ ہم ٹیکس اس لیے نہیں پے کرتے کہ تم ہماری آنے والی نسلوں کے سینوں سے پاکستان کی محبت کو نکالو، ہمارے آنے والی نسلوں کے سینوں سے اسلام کی محبت کو نکالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی عقیدے کو نکالو۔ ہم یہ کبھی بھی برداشت، لہذا یہ آج ابتدائی مرحلہ ہے۔ ہم ایک ایک نصابی کتاب کو چیک بھی کریں گے۔ اور جناب آپ 7ویں کلاس کی انگلش اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے واضح لکھ کے دیا اس دفعہ کہ جناب آزاد کشمیر انڈیا کا حصہ ہے۔ آپ مانتے ہو انڈیا کا حصہ ہے؟ یا آپ اٹھائیں 7ویں کلاس کی انگلش اس سال کی، اس میں درج ہے یہ بات، یہ انڈیا کا حصہ ہے۔ تو بتاؤ یہ پاکستان سے غداری نہیں ہے؟ تو غدار کو سزا دو جناب، چوک میں لٹکاؤ۔ ایک ہفتے کا الٹیمیٹم ہمارا، اگر اگلے جمعے تک FIR درج نہ ہوئی کس کے خلاف؟ اب حکومت نے نیا پروگرام بنانا ہے۔ او جی بات اوپن ہو گئی ہے، چلو پبلیشر کے خلاف FIR دے دیتے۔ ہم کہتے ہیں پبلیشر کے خلاف بھی FIR ہوگی اور ساتھ میں ادارے کے خلاف بھی ہوگی، جس ادارے نے اس کو چیک کیے بغیر مارکیٹ میں دیا۔ آخر وہ کروڑوں روپے لیتا ہمارا، وہ کروڑوں روپے تنخواہ حلال کیوں نہیں کرتا؟ اس کے خلاف بھی FIR ہوگی، اور FIR کو سر عام میڈیا پہ دکھایا جائے، گرفتار کر کے لوگوں کو میڈیا پہ ننگا کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ کتاب دوبارہ پرنٹ کر کے درست کر کے اب غرباء میں مفت تقسیم کی جائے۔ وہ ایک باپ سارا دن ریڑھی لگاتا ہے جناب، وہ روز کتابیں چینج کرے گا؟ یہ ان پہ جرمانہ ڈالا جائے اور یہ کتاب مفت تقسیم کی جائے تاکہ غریب کے اوپر وزن نہ آئے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی اگلے جمعے تک یہ کام ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو ہم قانونی حق، ہم پھر کہاں جائیں گے؟ ہم روڈ پہ نہیں جائیں گے، ہم ہائی کورٹ کا دروازہ دستک دیں گے، پٹیشن داخل گے، اور اگر کسی نے نہ سنی تو پاکستان بھی ہمارا اور میدان بھی۔ دعا کریں اللہ ناموس رسالت کے غدار اور پاکستان کے غداروں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ان کو عبرتناک سزائیں عطا فرمائے، اللہ ان لوگوں سے اس پاک زمین کو پاک فرما دے، آمین۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں